خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب قبلہ مولانا محمد رضا داودانی صاحب، علامہ لیاقت نظری صاحب، بہت شکریہ۔ خاکوں کی سیریز کا یہ آج آخری خاکہ تھا جو کہ آپ نے دیکھا ہے، اور علماء کی نشست ہوگی کل سے بھی، لیکن یہ خاکہ آج آخری تھا جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو آپ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اگر ابھی تیار ہو تو ابھی چلا دیجیے گا، ورنہ سحر میں جو ہم واٹس ایپ نمبر چلاتے ہیں جس میں آپ علماء کرام سے سوالات پوچھ سکتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو وہ آپ اس پہ سوالات بھیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ افطار کے سیگمنٹ میں بھی آپ کے بھیجے ہوئے جتنے سوالات ممکن ہو شامل کر سکیں۔ نمبر کیا ہے ابھی آپ کی اسکرین پر تھوڑی دیر میں آ جائے گا، وہی سحر والا جو نمبر ہے وہ، کیونکہ خاکے آج یہ آخری ہم نے خاکہ دیکھا ہے۔ مولانا رضا داودانی صاحب بتائیے گا، یہ اس خاکے کے عنوان سے بھی اس میں ایک بچے کو اڈاپٹ کیا گیا، ویسے اسلام میں یتیم کی کفالت کرنے پر یا اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا ایک فعل ہے کہ کسی کو اپنے زیر کفالت انسان رکھے، اس کو لک آفٹر کرے، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کے جذبات کو پیش نظر رکھے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے۔ بہت پسند کیا گیا ہے۔ اگر اس کو گھر میں لے آئیں، ایڈاپٹ کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ پروردگار عالم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے سورہ احزاب کے اندر متبنہ کے حوالے سے کہ جس کو گود لیا جاتا ہے کہ شفقت، رحمت، محبت سب اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال نام اس کے باپ کا جو ہے وہی رہا جائے گا، اس کو کسی اور کے باپ کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو محرمیت کے جو معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے رہیں گے۔ مثلا لڑکا اگر ہے تو ظاہر خاتون نے اس کو پالا ہے تو محبت بھی ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب وہ بالغ ہو جائے گا تو ان کو پردہ بھی کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر بچی ہے کہ جس کو اڈاپٹ کیا ہے تو ساری محبتیں، شفقتیں اپنی جگہ پر، مگر جو باپ ہے جو اس کو پال رہا ہے، یعنی اس اعتبار سے دنیا کی نظر میں جو اس کا باپ ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے نامحرم رہے گا، تو بچی کو یقیناً اس سے بھی حجاب اور پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میراث کا بھی جو ایک مسئلہ بنتا ہے تو میراث کے حوالے سے بھی خیال رکھنا ہے کہ میراث میں ان کو اس طرح سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جس طرح سے سگے بیٹے یا سگے بیٹی کو ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اگر خود سے کچھ دینا چاہیں تو جتنا دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں۔ 1/3 کی جو وصیت کی گنجائش ہے وہ کسی کو بھی کی جا سکتی ہے، تو ان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بعض دوسرے جو معاملات ہیں ان کا خیال رکھیں۔ رضاعت وغیرہ کے ذریعے سے ایک پروویژن ہے کہ محرمیت کو اسٹیبلش کر لیا جائے، وہ اگر کرنا ہو، امکان ہو، گنجائش ہو تو کر لیں، لیکن اگر نہ ہو تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بالکل یہ بہت اچھا کام ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ انا و کافل الیتیم، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے جنت میں۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے اپنی ان 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ دیکھو جس طرح سے یہ 2 انگلیاں بلا فصل ہیں، اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اسی طرح سے ہوگا۔ صحیح۔ یہاں یتیم کی ڈیفینیشن میں وہ ہے کہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو۔ بنیادی طور پر جو یتیم کہلاتا ہے وہ ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اس لیے کہ جو ولی اور سرپرست ہے وہ باپ ہے، باپ نہ ہو تو دادا ہے۔ ماں کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے ہی مسلم، لیکن یہ کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ولایت ہے وہ باپ کو حاصل ہے اور باپ کے ساتھ دادا کو حاصل ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا قبلہ، یہ تو ایک یتیم کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے یہ ایک بات ہو گئی نا۔ ویسے بتائیے کہ یعنی کسی عام شخص کی اپنے طور پہ مدد کرنا کسی بھی اعتبار سے، مالی طور پہ مسکرا کے بات کرنا ہے کوئی بھی، یا کسی یتیم کی مدد کرنا، ان دونوں میں اسلام نے امتیاز برتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی یتیم کی کفالت کا اڈاپٹ کرنے کے علاوہ بھی کسی صورت موقع ملے۔ مثلا کچھ دائرے ہوتے ہیں جو بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، جناب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کچھ ہے بھائی یتیم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اسلام کے اندر کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی بھی کار خیر کرنا وہ ثواب ہے۔ ظاہر صحیح۔ قول معروف و خیر صدقۃ من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور کوئی بھی نیکی کرنا جو ہے کل معروف صدقۃ، ایک راستے سے اذیت کی چیز ایک مسلمان کے لیے ہٹانا وہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان کی ہیلپ کرنا اور وہ صدقہ ہے، لیکن اس کے اندر جتنا زیادہ کمزور آدمی ہوگا، مثال کے طور پہ ایک عام آدمی ہے اور ایک فقیر ہے، ایک مسکین ہے، تو یقیناً اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح کوئی بیوہ ہے یا کوئی مسافر ہے، اور اسی طرح جو سب سے بڑا درجہ آپ نے فرمایا قرآن کے اندر بھی اس کے یتیم کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی، وہ یتیم کا ہے، چونکہ وہ معاشرے کا ایک ایسا پسا ہوا طبقہ ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار، اس کے چچا، عزیز و اقارب سب سے پہلے یہی کام کرتے کہ اس کی دولت کو جو ہے وہ قبضہ کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ اور اس کی کفالت کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ اچھا کرنے کے بجائے، اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔
تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنے مظلوم طبقات ہیں، جتنے کمزور طبقات ہیں، پہلے وحی کے موقع پر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ان تمام کمزور طبقات کو اٹھانے والے، جن کو معاشرہ دبانے والا ہے، آپ ان کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو یقیناً جو آپ نے پوچھا ہے ایک تقابلاً اور دونوں کے باہم، تو یقیناً ایک عام کی مدد کرنا اور یتیم کی مدد کرنا، مدد تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفقت کا ہاتھ بھی پھیرے گا، محبت بھی دے گا اس کو، کیونکہ اس کا والد چلا گیا، اس کو کوئی شفقت دینے والا نہیں، محبت دے، فرمایا ایک محبت کا اور شفقت کا ہاتھ بھی پھیرے گا تو جتنے سر کے بال ہیں اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ چاہے جائے کہ اس کی تعلیم کا کرنا، اس کی کپڑوں کا کرنا، حفاظت کرنا، محبت کرنا، اور پھر یہ شکستہ دل ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جتنا کریں گے رب تبارک و تعالیٰ آپ پر اتنا زیادہ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ان کمزوروں کے ساتھ، اور کوئی بھی کمزور طبقہ ہے، یعنی حیران کن بات یہ ہے وسیم بھائی، ایک ضمناً بات آئی کہ ہمیں جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ طبیعت کے اندر غصہ ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، تو سامنے اگر کوئی طاقتور آدمی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے نہیں ایسا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، ہمارا غصہ بالکل نارمل اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی سمجھدار قسم کا غصہ ہے ہمارا۔ لیکن جتنا زیادہ کمزور آدمی ہوگا اتنا اچھل کے آئے گا، اچھا اس کو اس کے قوانین بھی بتائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں تمہارا یہ حق، تمہیں یہ کرنا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضور نے ہمیشہ کمزوروں کو اٹھایا، اور جتنا زیادہ کمزور کوئی آدمی ہوتا تھا حضور علیہ السلام کی شفقت و محبت بڑھ جاتی، اور اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہوتی تو حضور کا تحمل اور زیادہ بڑھ جاتا، حضور کی مہربانی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ یعنی ہمارا مزاج یہ ہے کہ کمزوروں پر اور زیادہ چڑھ کے آتے ہیں، اور حضور کا مزاج یہ ہے کہ کمزوروں کو اور عطا کرتے ہیں اور مہربانی کرتے ہیں۔ اور یتیموں کے ساتھ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت، خود حضور علیہ السلام نے یتیمی کو دیکھا، یتیمی کاٹی، یتیمی کے وہ اثرات کو دیکھا ہوا، تو حضور علیہ السلام تو یتیموں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، در یتیم تھے آپ خود، تو آپ جو ہے یتیموں پر شفقت بھی کرتے اور امت بھی کہتے، امت کو بھی یہ سبق دیا کہ بہت زیادہ شفقت۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ، اب یہ اس موضوع سے ہٹ کے ذرا ایک بلکہ چلیں آج چونکہ ایک آخری بھی ہے یہ خاکہ، اور پھر کل سے ہم موضوعاتی گفتگو کریں گے، تو آپ اس عنوان سے بتا دیجئے کہ چاہے وہ اس صورت میں ہو یا کبھی ہوتا ہے اسکول میں ٹیبلوز یا یہ وہ اس صورت میں جس میں ظاہر ہے وہ حدود و قیود کا خیال کے رکھا جائے، تو ٹھیک ہے یہ بچوں کو یا سب کو میسج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی جدید دور کا طریقہ آزمانا یہ ٹھیک ہے، بلکہ بہتر ہے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے پیغام رسانی ہو سکے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو جدید طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ اسکرین ہے، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی، ان کے ذریعے سے ایک منظر کشی کی جا رہی ہے نا، ایک امپیکٹ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو پیچھے کچھ ساؤنڈ ایفیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ واقعہ جو آپ زبان سے بیان کر رہے ہیں ان ساؤنڈ ایفیکٹس کے ذریعے سے زیادہ بہتر طور پر کمیونیکیٹ ہو جائے، دلوں میں اتر جائیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ظاہر ہے کہ جو واقعہ اگر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ان ساؤنڈ ایفیکٹس کا بھی ہونا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن واقعہ ہی اگر غلط ہے، مثال کے طور پہ ناچ گانے کی کوئی محفل چل رہی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ جدید طرز کے کوئی اگر چیز ہے اس کو بھی انوالو کر دیں گے تو وہ بھی غلط ہوگا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ میٹر ہے، وہ کنٹینٹ ہے، وہ کنٹینٹ اگر ٹھیک ہے تو اس کو ہاتھ سے لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، پرنٹ کے فارم میں لیں تو بھی ٹھیک ہے، ڈیجیٹلائز کریں تو بھی ٹھیک ہے، سی ڈی بنا دیں تو بھی ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ ڈال دیں تو بھی ٹھیک ہے، فیس بک پہ ڈال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ غلط ہے تو یہ سارے غلط ہے، بالکل صحیح۔ اور قبلہ یہ آج ہم ایک اور طاقرات میں داخل ہوں گے، ظاہر ہے پوری دنیا میں خصوصی محافل کا انعقاد ہوگا، شب 27 رمضان ہے، تو اب لوگوں کے اذہان اور قلوب آمادہ ہیں، متوجہ ہیں عبادت کرنے کے لیے آج شب، بلکہ ویسے تو رمضان 30 کو یا 29 کو ختم ہوتا ہے اور ایسے ہونا چاہیے، لیکن ذہنی طور پہ لگتا ہے کہ 27 شب کے بعد لگتا ہے کہ چلو، تو بہرحال تو آپ بتائیے گا کہ آج رات کے عنوان سے بتائیے گا۔ دیکھیں رمضان المبارک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا تحفہ عطا کیا گیا، اور فرمایا کہ ایک مبارک رات میں، قدر والی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بے شک اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ تو قرآن کا سب سے بڑا جو انعام اور تحفہ اس امت کو ملا ہے وہ اسی ماہ مقدس کی ایک بزرگی اور قدر والی رات میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں ہم گزار رہے ہیں اور ان میں سے جو ہے ایک رات 27ویں رات، 27ویں رات کا رجحان تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر، یہ جو پورا ایک ورڈ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ 9 ہیں اور یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا، تو رجحان یہ جا رہا ہے کہ 27 کا جو ہے وہ غلبہ ہے۔ ساری کی ساری راتیں ہیں، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے تو جمعے کے دن بھی آتے ہیں، صفوں کے اندر بھی موجود ہیں، حلقہ ذکر کے اندر ملائکۃ سیاحین موجود ہیں۔ اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے تو ہمیشہ ہوتے ہیں، نہیں فرمایا اس دن اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ راستے میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ، جہاں جہاں گھروں کے اندر مسجدوں میں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر فرشتوں کے سردار وسیم بھائی روح امین جبریل علیہ السلام آپ تشریف لاتے اور کیا دیتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، سلامتیاں تقسیم ہوتی ہیں، جان کے سلامتی، مال کے سلامتی، کاروبار کے سلامتی، ایمان کے سلامتی۔ سلامتی کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کے دین و دنیا کی ہر چیز جو ہے، قبر کے اندر سلامتی، میدان محشر میں رسوائی سے سلامتی، اور جنت کے اندر تو سلام قولا من رب الرحیم، صدائیں وہاں سلامتی کی ہوں گی۔ وہاں تو رب کی طرف سے جو میسیج اور پیغام آئے گا وہ ہوگا سلامتی کا، ادخلوها بسلام آمنین، سلام سلام۔ فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام سلام سلام، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں جتنے سننے والے دیکھنے والے ان سے گزارش کروں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب بیداری یہ ہے کہ خالی گھومتے رہو، بائک پکڑو، دوستوں کے اندر چکر لگاتے رہو، یا کسی ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، بھائی جاگ رہے ہیں نا، شب بیداری کر رہے ہیں، تو بھائی شب بیداری یہ نہیں ہے۔ وہ بعض بزرگوں نے کلام کے اندر بھی فرمایا کہ وہ تو کتے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے، شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ رکوع کریں، آپ سجود کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ قیام اللیل کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، کسی حلقہ ذکر میں بیٹھ جائیں، علم کی مجلس میں بیٹھ جائیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اگر گزار لی تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے۔ آپ بھی آخر میں یہی لیلۃ القدر کے بس کیا کہنا بھائی، یہ تو رات وہ رات ہے کہ جو انسان کو نصیب سے ملتی ہے۔ امکانات تو ظاہر 19، 21، 23، 25، 27، 29 تمام کے ہی ہیں۔ جتنی عبادت کی جائے بہت اچھا ہے، پروردگار عالم سے جتنا زیادہ راز و نیاز کیا جائے بہت اچھا ہے۔ کم سے کم اتنا میں ضرور کہوں گا، علامہ لیاقت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو علمی محفل کا جو تذکرہ کیا گیا، تو کم سے کم لیلۃ القدر ہے، امکانی طور پر ہے، زیادہ امکان ہے تو شب قدر میں سورہ قدر کی تفسیر پڑھ لیجیے، کم سے کم اتنا تو کر لینا کہ پروردگار عالم نے اس میں کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ پھر ایک عادت بن جائے آگے کے لیے دیگر صورتوں کی تفاسیر پڑھنے کے لیے۔ جزاک بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت شکریہ علامہ لیاقت زرعی صاحب، مولانا محمد رضا دعوتانی صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔